اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر شخص پر ایک نہ ایک دن ایسا وقت آتا ہے جب وہ اپنے وجود سے لاغر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ محتاج ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے اور کوئی اس کو سنبھال سکتا ہے تو وہ اس کی اولاد ہوتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہ کریں اور صحیح طریقے سے ان کو وقت نہ دیں تو آخر کار ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی مدد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں سے مدد مانگتے بھی رہ جاتے ہیں اور ان سے وہ امید بھی لگاتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی امیدیں اور ان کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب فالتو جاتے ہیں، وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، یعنی کہ وہ اتنی سخت آگ ہوگی کہ وہ پتھروں کو بھی راکھ کر ڈالے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی باعمل بنو اور اپنی اولاد کو بھی باعمل بناؤ، ان کو بھی الہی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کے نزدیک تر سے نزدیک تر کرو اور ان کی بھی اچھی طرح تربیت کرو، تاکہ کیا ہو کہ پھر وہ بعد میں جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو وہ آپ سے منہ نہ موڑ لیں، وہ آپ سے منہ نہ پھیر لیں۔ اسی طرح اب اولاد کو تربیت اس وقت کی جاتی ہے جب وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اولاد جب کم عمر ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے والدین کے پوری طرح ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور اس وقت والدین کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس کو دوسرے ماحول، جو باہر کا ماحول ہے، اس سے محفوظ رکھیں۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ سب سے باہر جو ماحول ہے اس سے محفوظ رکھیں۔ اور دوسری بات، زیادہ تر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ والد پر اتنی نہیں ہے جتنی والدہ پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ کو دینی طور پہ یہ حکم ہے، قرآنی طور پہ یہ حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، گھر کے کام کاج کو سنبھالے۔ گھر کے کام کاج سے کیا مراد ہے کہ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، یہ نہیں، یہ ہرگز نہیں، یہ تو ہر عورت کو کرنا ہے، بلکہ گھر کے خصوصی جو کام کاج ہیں اس سے مراد ایک ہی ہے، اور وہ ہے اولاد کی تربیت۔ یعنی کہ گھر میں رہے گی عورت، اپنے بچوں کو وقت دے گی اور ان کی تربیت پر اپنا وقت صرف کرے گی، ان کو اپنی گود جیسے علمی ادارہ جو کہ بچے کے لیے زندگی میں اور کہیں نہیں ہو سکتا، اس سے مستفید کرے گی، یعنی کہ اس کی اچھی سے اچھی تربیت کرے گی۔ اور دوسرا پوائنٹ، بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان کو زیادہ تر کہا جائے۔ بچے اکثر وہ کام کرتے ہیں جو وہ خود دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اگزامپل لے سکتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بچے کو کوئی بات سمجھاتے رہیں تو شاید اس پر اتنا اثر نہ ہو، لیکن اگر وہی ایک کہانی کی صورت میں اسے سنائیں یا اسے ایک کہانی دکھا دیں ایک ویڈیو کی شکل میں تو وہ اس پر زیادہ عمل پیرا ہو۔ زیادہ تر بچے جو ڈراموں میں اور فلموں میں یا ٹیلی ویژن پر جو چیزیں دیکھتے ہیں وہی اپنی نارمل لائف میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی مثال ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر عمل سے سیکھتے ہیں، وہ زیادہ تر بات چیت کرنے سے نہیں سیکھتے۔ اس کے علاوہ یہ ایک چیز ہوئی، اسی پر میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سنا دوں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی کے گھر دعوت پر گیا، کسی کے گھر کھانے پر گیا، بلایا تھا، تو میں جب وہاں گیا تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ ان کے بچے بھی وہاں پر آئے دسترخوان پر، اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ تو وہ جس طرح آئے، جس طرح وہ بیٹھے، جس طرح انہوں نے سلام کیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، وہ اپنے ہاتھ دھو کر آئے، انہوں نے کھانا کھایا جس انداز سے اور جن آداب کا احترام کرتے ہوئے، جن آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ہم خود حیران ہوئے اور ہمیں احساس ندامت ہونے لگا کہ ہم کس طرح کھانا کھا رہے ہیں، اور ہمارے اندر وہ خامیاں تھیں جو ان بچوں کے اندر بھی نہیں تھیں، اور وہ ایک مکمل، ایک پراپر طریقے سے کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے۔ ہم نے ان کے گھر والوں کو بڑی داد دی، ان کو بہت حوصلہ افزائی کی ان کی، کہ آپ نے کس طرح اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا ایک کارنامہ انجام دیا، اس طرح ہمارے بچے بھی ٹرینڈ نہیں ہیں۔ تو
اس نے پوچھا کہ آخر تم نے ایسی تربیت کی کیسے اپنے بچوں کی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے ان کو ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا. میں ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ بیٹا جب کھانے پر آیا کرو تو ہاتھ دھو کر آیا کرو. میں ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ کھانے پر جب بیٹھا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کرو. تو انہوں نے پوچھا پھر ایسا ہوا کیوں؟ انہوں نے کہا ہے یہ ایسے ہوا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے تھے وہ ہم نے ان کو کر کے دکھایا. ہم جب بھی کھانا بیٹھتے تھے کھانے پر اور ہمارے بچے بھی ساتھ بیٹھتے تھے, ہم تب خود سے کہتے تھے اوہو میں تو ہاتھ دھونا بھول گیا, تو میں اٹھ کر جاتا تھا ہاتھ دھونے, ساتھ ہی میں میرے بچے بھی اٹھ پڑتے تھے. اسی طرح میں جب کھانا کھانے وقت لقمہ توڑ لیتا تھا تو پھر سوچتا تھا اور خود ہی بولتا تھا کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, پھر میں پڑھتا تھا, پھر میرے بچے بھی ساتھ پڑھتے تھے. اس نے کہا ایکٹ جو ہم کریں گے وہی ہمارے بچے دیکھیں گے اور اسی کو فالو اپ کریں گے. ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ بچوں کو والدین ایسی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں یا اس ٹائم پر نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں جب بچے کا بالکل دل نہیں ہوتا, اور وہ ان کی باتوں کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے, یعنی کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے کچھ ایسے ٹائم ہیں, کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں بچہ 100% ایک بات کو پک کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے, اور وہ ٹائم کون سے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلا جو ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب بچہ آپ کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو, یعنی کہ وہ کوئی سفر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نکلے گھر سے باہر, وہ جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا اس وقت بچہ لرننگ موڈ میں چلا جائے گا. وہ اس کے ذہن کے اندر سوالات پہ سوالات اٹھیں گے, جیسے کہ آپ خود اس کو آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ گاڑی میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے بار بار کہ موم یا ڈیڈ وہ کیا چیز ہے, یا بابا وہ کیا چیز ہے, یا وہ کیا چیز ہے, یہ کس طرح ہو رہا ہے, وہ کس طرح ہو رہا ہے. یہ سوال وہ اس لیے پوچھتا ہے کیونکہ اس کو اس وقت لرننگ کی پڑی ہوتی ہے, اس کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے اس وقت بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو کوئی کہانی سنا کر یا کوئی اچھی بات سنا کر یا کوئی اچھا حدیث یا کوئی واقعہ یا کوئی فرمان یا کوئی قرآنی آیت کوئی اسے سمجھا کر سکھا کر اس کی دل کے اندر وہ چیز نقش کر سکتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں. اور دوسرا وقت تب ہوتا ہے کہ جب بچہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے. جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا کہ جب بچہ بستر پر لیٹتا ہے تو وہ اپنے ماما یا بابا کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی کہانی سناؤ, یا دادی ہوتی ہیں تو اکثر دادیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بچے کہ دادی ہمیں کوئی کہانی سناؤ. تو اس وقت جو ماں باپ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو کچھ ایسی فضول سی کہانیاں سنا دیتے ہیں یا ایسی لوریاں سنا دیتے ہیں کہ بس بچہ سو جائے. ان کا اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے کہ بچہ سو جائے, حالانکہ وہ ایک ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ بچے کو کوئی قرآنی کہانی سنا دیں, کوئی احادیث کی روشنی سے کوئی اس طرح کی کہانی سنا دیں جس سے بعد میں کوئی رحم دلی کا, کوئی صدقہ دینے کا, کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کوئی ایسا سبق ہو جو اینڈ پر بچے کے سامنے آئے, اور بچے کے لیے کہانی کی کہانی ہو اور اس کے لیے ایک اچھا نمونہ عمل کی طرح ایک نمونہ عمل ہو, تاکہ وہ اس کو پھر اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوتا, لاغر ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ سن رہا ہوتا ہے, اور وہ چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے, اپنے اندر ابزارب کر رہا ہوتا ہے کہ کب وہ پھر بڑا ہو کر انہی چیزوں کو اپنی لائف میں اپلائی کرے گا. اور اس کی بہترین مثال آپ کی زبان ہے کہ آپ کی زبان کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں. آپ کی بولی جو ہوتی ہے نیچرل, جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے, وہ کبھی بھی کوئی بچہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سیکھ رہا ہو اور پھر بولے. نہیں, بچہ جب بھی بڑا ہوتا جاتا ہے وہ ایسا ایسا بولتا جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سن رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. آپ بچے کو چاہے اس ملک میں پیدا ہو بالفرض بچہ, اور وہ رہے کہیں اور, یا ماں باپ کسی اور ملک کے ہوں اور وہ رہے کسی اور ملک میں, تو اس ملک کی زبان اسے آئے گی, نہ کہ اس کے ماں باپ کے علاقے کی زبان. کیوں؟ کیونکہ وہ سن جو اس ملک کی رہا ہے, وہ سن اپنے انوائرمنٹ سے جو کچھ سن رہا ہے اس نے وہی بولنا. یہی چیز ہے کہ آپ زیادہ تر فوکس کریں کہ بچے کو حلال کا رزق دینا ہے, اور بچے کو ایک غیر ذمہ دارانہ اور ایک جو اس کے لیے غیر مناسب ہے اس ماحول سے بچا کر رکھنا ہے. بس اسی پیغام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.